جب تیمور مرزا قندھار پہنچے تو سلیمان مرزا بھارت فرار ہو گیا۔ پھر تیمور مرزا نے قندھار کی سلطنت سنبھالی، لیکن دورانی قبائل کے چست رویے کا علم ہونے کے بعد اس نے ان پر عدم اعتماد کیا اور دارالحکومت کو قندھار سے کابل منتقل کر دیا۔ غلام شاہ کلوڑوں کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے میاں سرفراز کلوڑوں نے اقتدار کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ میاں غلام شاہ کلوڑوں نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد اسے اپنی فوجی اقدامات میں کامیابی کے ذریعے برقرار رکھا تھا۔ کلوڑا بادشاہوں کی فوجی آلہ بلوچ ٹالپروں کی فوج تھی، لیکن دوسرے کلوڑا سردار بلوچ فوج کی قیادت میں ابھرنے سے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ اس لیے کچھ درباری افسران جو میاں سرفراز کے وزیر میر بہرام خان ٹالپور سے حسد کرتے تھے، اس لیے میاں سرفراز کلوڑوں کو میر بہرام خان ٹالپور کو قتل کرنے پر اکسایا۔ پھر میاں سرفراز کلوڑوں نے بلوچوں کے اثر و رسوخ کو روکنے کی کوشش کی۔ میاں سرفراز کلوڑوں جو ایک ناتجربے کار حکمران تھا، ٹالپور وزیر اور اہم جنگجو فوج کے سربراہ میر بہرام اور اس کے بیٹے میر صوبدار کو 1774 میں دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ ٹالپوروں کے سردار کے قتل نے ٹالپوروں کو جو اس سے پہلے کلوڑوں کے وفادار تھے ان کے خلاف بغاوت کر دی، اس لیے میاں سرفراز کلوڑوں کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا۔ بلوچ سرداروں کی طرف سے اپنے چچا میاں غلام نبی کو تخت پر بٹھایا گیا۔ جب میر بہرام کا بڑا بیٹا میر بجار حج کر کے واپس آیا تو ٹالپروں اور کلوڑوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی جسے بیٹل آف ہالانی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں غلام نبی ٹالپور اور میاں سرفراز کلوڑوں قتل ہو گئے اور 3 دیگر کلوڑا شہزادوں کو حیدرآباد قلعے میں قید کر دیا گیا۔ ہالانی کی جنگ میں فتح کے بعد میر بجار ٹالپور نے میاں عبد النبی کلوڑوں کو تخت سنبھالنے کی دعوت دی۔ پھر میاں عبد النبی کلوڑا نے سن 1776 میں سلطنت سنبھالی۔ تو دوستو، ہسٹری آف پاکستان کے ایپیسوڈ نمبر 15 میں اب تک صرف اتنا۔ اگلے ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیں، تب تک اللہ نگہبان۔ اگر آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔